پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا جو ہو رہا ہے ایکسپیکٹ تھا. ہاں وہ ایسا ہے کہ میں کم از کم یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس حد تک جو ہے وہ ان کے ساتھ، کیونکہ زیر عتاب تو ہیں، وہ زیر عتاب ہیں، مگر اس حد تک میں نہیں سمجھتا تھا کہ آج کے دور میں ان کی عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ یہ زیادتی ہوگی کہ ان کو سیاسی طور پہ جو ہے نا وہ قید و بند کی صوبتوں کا نشانہ بنایا جائے گا. عمران خان صاحب کی بیگم کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل قطعاً ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہاں پہ جو خاتون وزیر صحت تھی پنجاب میں، ان کی ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی ہے. باقی خواتین کے ساتھ بھی جس طرح سے ان کو کسٹڈی میں رکھا گیا، اور یہ ہماری عدالتوں کا بھی اس میں قصور سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتیں بھی ان کو جو ہے نا وہ بر وقت انصاف نہیں دے پائیں. اچھا سر، جو 9 مئی جو بیانیہ بنایا جاتا ہے، ایک طرف فوج بھی کہتی ہے کہ 9 مئی کی کوئی معافی نہیں ہے، علیہ اعلان یہ کہا جاتا ہے. مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے کہ جو 9 مئی کرتا ہے اس کو کوئی معافی نہیں دی جائے گی. 9 مئی کو آپ کیا سمجھتے ہیں اصل میں ہوا کیا تھا، بینگ اے تھرڈ کمنٹیٹر، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو؟ دیکھیے 9 مئی کے پیچھے، جب 9 مئی کو میں اپنے طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص کے طور پہ جب ایگزامن کرتا ہوں تو ہوا تو غلط تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ پولیٹیکل سائڈ پہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ فوج بھی ہماری ہے، ادارے سارے، فوج ہو، عدلیہ ہو، یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں. ہم کو ان کے خلاف کبھی ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے نفرت کو ہوا ملتی ہو. چیز جائے کہ ہم ان کی انسٹالیشنز پہ یا جہاں وہ رہتے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا کوئی ایسا قانون ہاتھ میں لے، تو یہ ہمارا حق نہیں ہے. مگر اگر اس میں کوئی پولیٹیکل لوگ انوالو تھے تو مجھے جو ہے نا یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نان پولیٹیکل لوگ بھی انوالو تھے، اور کہیں نہ کہیں پہ ان کو یہ سب کچھ جو ہے کہیں نہ کہیں یہ کنیکشن جو ہے وہ اسی ادارے کے اندر سے بھی حاصل تھا. اچھا، 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بنیادی مطالبہ سامنے آیا، چونکہ ہم نے دیکھا کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اب یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ تھا، یہ کوئی اتنا مشکل مطالبہ تھا، یا پھر حکومت کو مان کے تو حالات کو نارملائز کرنا چاہیے تھا؟ یہ ایک تو مطالبہ کرنا بھی مجھے جو ہے نا اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آئی. ہوتا یہ ہے جب پارٹی کے اندر کا کوئی وکیل، یہ جو پارٹی کا ورکر بھی ہوتا ہے، وہ لیڈرشپ کی شاید اس کے وزن کے نیچے آ جاتا ہے اس کو ایڈوائز کرتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب کو پراپر ایڈوائز نہیں ملی. وہ عمران خان کی بھاری شخصیت کے نیچے آ گئے. اس نے جو کہہ دیا تو وہ درست ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا. آپ ہر فیلڈ کے جو ماہر ہیں، اگر آپ نے ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی میڈیکل کا پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپ کو ڈاکٹر جو کہے گا وہ درست ہے. لیگل پرابلم ہے تو آپ نے وکیل کی بات ماننی ہے. آپ اس سے اچھا وکیل جو ہے نا اس کا کوئی دوسرا کاؤنٹر اوپینین لے لیجیے. مگر جو ہے نا یہاں پہ جو یہ بات تھی اس میں کہ جی کمیشن بنا دیں، یہ کمیشن آج تک کون سا مسئلہ پاکستان میں حل ہوا ہے کمیشن بنانے سے؟ یہ ایک بات تھی، اور اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا تھا. وہ تو دوسرے ایسے ہی انہوں نے بھی جو ہے نا خام خال انکار کر کے، اگر فرض کر لیجیے اس اینڈ پہ میں ہوتا تو میں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ان کو لگا دیتا. اور دوسرا اس میں غلط یہ تھا اس پورے مطالبے میں کہ جن کیسز میں چالان آ گیا ہوا ہے، یعنی 9 مئی کا رائٹلی یا رانگلی چالان کر دیا ہوا ہے، تو اس میں کمیشن بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. تو مطالبہ بھی درست نہیں تھا، اور آگے سے جس طرح سے ڈیل اختیار کیا گیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اچھا سر، پریسائزلی یہ بتائیے گا 26 نومبر کو کیا ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کچھ اور کلیم کرتی ہے، اور جبکہ جو ہماری حکومت ہے وہ تو کہتی ہے کہ سب امن تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ بینگ این انڈیپینڈنٹ پرسن کیا سمجھتے ہیں 26 نومبر کچھ تو ہوا تھا نا؟ ایسا بھی نہیں ہے، مگر اس میں کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جیسے علی امین صاحب جو ہے نا وہ یہاں سے نکل گئے، لوگوں کو اکیلا، اپنے ورکرز کو اکیلا چھوڑ کے. یہ بہت برا تھا. احتجاج، آپ یقیناً احتجاج حق ہے پارٹی کا، ایک دستوری حق ہے، مگر اس پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اب وہ چیزیں سرفس ہونے لگ گئی ہیں کہ اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ کسی کے بہاف پہ ایکٹ کر رہے تھے.
تو وہ یہ کہنا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ یقیناً جو ہے نا مرے تھے, فورسز سے بھی مرے تھے اور اس طرف سے بھی مرے تھے, اور جو بھی مرے تھے وہ ہمارے اپنے بچے ہیں, ہمارے اپنے بھائی ہیں. اس میں 2 لوگوں کا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے, ان کی ڈیڈ باڈیز آئی تھیں. جب ڈیڈ باڈیز آئی تھیں تو پتہ چل جاتا ہے, مگر اس تیسری بھی اس کی ایک جہت ہے, اس کے بعد اس کو پھر لک آفٹر بھی نہیں کیا گیا. جو لوگ کسٹڈی میں گئے اس کو پراپرلی لک آفٹر نہیں کیا گیا پارٹی کی طرف سے. جو لوگ مرے ان کو پراپرلی لک آفٹر نہیں کیا گیا. تو اس اینڈ میں بہت ساری خامیاں اور خرابیاں ہیں. اچھا سر, یہ مطلب عمران خان کے یا تحریک انصاف کے ٹاپک سے لاسٹ چیز میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ عمران خان پہلے آپ کے سیاسی حریف تھے, جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا تھا کہ عمران خان اتنی طویل قید بغیر کسی بیماری کے کاٹ پائیں گے؟ یہ اچھی بات ہے. نہیں, اس وقت شاید لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوگا کہ اتنی طویل قید عمران خان صاحب کاٹ پائیں گے, مگر آپ کے پاس آپ ذرا ماضی میں چلے جائیے, لوگ اس سے بڑی مشکلات جو ہے نا, آپ ولی خان صاحب کا دیکھ لیجئے, آپ غفار خان صاحب کا دیکھ لیجئے, آپ مولانا صاحب کا دیکھ لیجئے. یہ مطلب یہ مشکلات کا شکار مختلف اوقات میں مشکلات کا شکار رہے ہیں. صرف آپ اگر اشارہ کرتے ہیں کہ اتنی طویل قید کا, تو وہ صرف طویل قید جو ہے نا وہ کوئی اور صاحب ہیں وہ نہیں, یا صاحبان ہیں وہ نہیں کاٹ پاتے. تو شریف برادران سب کو کچھ اور صاحبان ہیں. تو باقی جو ہے نا وہ جینونی جو ہے نا وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے. یہ ریزسٹنس ہونی چاہیے. اگر آپ ریزسٹ نہیں کریں گے اور پھر جو ہے نا کنسیڈ کر دیں گے, کنسیڈ کر جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو, تو پھر اس کے بعد پالیٹکس آگے ختم ہو جائے گی. اچھا سر, 26ویں آئینی ترمیم کا جو محاذ تھا جمعیت علماء اسلام سے کیا منوایا جا رہا تھا؟ اب تو وہ ترمیم ہو چکی. ہاں, اب وہ ترمیم ہو چکی. وہ 56 کلازز تھے اوریجنلی, اور 56 کلازز جو تھے اس میں وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ تھے. اس میں آپ نے ایون ہائی کورٹس کے اختیارات کو جو ہے نا وہ بہت حد تک کرٹیل کرنا تھا. آپ نے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو بہت کرٹیل کرنا تھا, اور اس میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ملٹری کورٹس بنا کے اور اس کو دستوری سینکشنز جو ہے نا, دستوری اپروول جو ہے نا وہ دینی تھی, اور ججز کو اپنے ہاتھ میں ہر طرح سے کنٹرول کرنا تھا. وہاں پہ ہم نے ریزسٹ کیا تھا, اور بہت ریزسٹ کیا تھا. اور پھر ہوتے ہوتے جتنا ہم سے ممکن تھا ہم نے ان 56 کلازز کو 22 کلازز تک لے کے آئے جو گورنمنٹل پارٹ پہ تھی, اور اس کو بھی جو ہے نا ان 22 کلازز کو بھی جتنا جو ہے وہ ڈائلیوٹ کروا سکتے تھے وہ کروایا. 5 کلازز ہمارے اپنے منشور کے مطابق تھی اسلامائزیشن کے حوالے سے, وہ ہم نے اپنے منشور کے حوالے سے اس میں ایڈ کروائیں, تو 22 + 5 27 ہو گئیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں خطوط ہی خطوط روزانہ کی بنیاد پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیو ججز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اور کیا یہ معاملات جو آئینی بینچز ہیں, جو غیر آئینی بینچز ہیں, یا پھر جو آئینی معاملات کو نہیں دیکھتے, اس میں کچھ بہتری ہوگی, یا پھر ہر بڑھتے دن کے ساتھ یہ معاملہ اسی طرح مزید طویل ہوتا دکھائی دے گا؟ دیکھیے, اگر تو نیت اچھی ہو, اگر نیت اچھی ہو تو پھر بینچز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے یا ہائی کورٹ میں پہلے بھی ہوا کرتے ہیں. فرض کر لیجئے کہ سول کیسز کے لیے بینچ ہے. میری ایکسپرٹی سول سائڈ پہ ہے. سول سائڈ پہ میں سول کا بینچ پتہ ہوتا ہے ہمیں. کرمنل سائڈ پہ میری ایکسپرٹیز ہیں, تو وہ اس طرف کہ بھئی فلاں صاحب کے پاس لگا دیجیے. کسی کو جو ہے نا وہ فنینشیل میٹرز کا جو ہے نا وہ زیادہ تجربہ ہے, وہ اس طرف چلا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے, مگر اس کا جو ہے نا اس کو اس طرح سے دیکھ لینا جو ہے نا آئینی غیر آئینی نا, وہ غلط ہے. اس میں جو بنیادی تجویز تھی جب ان کی آئی تھی ایک الگ کوڈ کی تھی, وہ ہم نے رد کروائی تھی. پھر ہم نے کہا تھا کہ پھر آپ ایسے کریں کہ ود ان کوڈ جب بنائیں گے تو ہم نے سینیارٹی کو بنیاد بنایا تھا.